نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کو نازل فرما کر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کاموں کے لیے کسی کے محتاج نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے ایک نظام کو ایک عادت کے ساتھ باندھا ہے، جسے اللہ کی سنت کہا جاتا ہے، اللہ کا طریقہ، ایک روٹین، ایک اسٹینڈرڈ پاس وے، ایک نارمل وے، ایک اسٹائل، ایک طریقہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے سنت اللہ جاری فرمائی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنی سنت میں، اپنے طریقے میں تبدیلی نہیں فرماتے، اور کبھی ایسا کریں تو وہ معجزاتی طور پر سکھانے بتانے کے لیے، یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم اس پر قادر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بالکل الصمد ہے۔ تو اس لگے بندے سسٹم میں بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ورنہ ہر لمحے پر، ہر قدم اٹھاتے ہوئے، ہر بات کرتے ہوئے، ہر سانس لیتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا پڑتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب آپ گھر سے نکلتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ کھول کے باہر پاؤں اٹھا کے رکھوں گا تو باہر ہی جاؤں گا، الٹا نہیں ہوگا۔ کوئی چیز میں نے برابر میں رکھ دی ہے اوپر سے نیچے کی طرف تو وہ نیچے ہی جائے گی، اس کو میں یہ کبھی نہیں فکر میں پڑوں گا کہ کیسے سنبھالوں، کیونکہ یہ تو اوپر کی طرف آنے لگے۔ خلا میں جو کبھی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، جس کے کچھ مناظر مختلف کلپس میں، ویڈیوز میں لوگ دیکھتے ہیں، تو وہاں چونکہ گریوٹی نہیں ہے تو عادت کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے نئے چیلنجز ہوتے ہیں۔ کچھ بولنے کی کوشش کریں اور لفظ نہ نکلے، یا آواز بدل جائے، ایک ہی سٹینڈرڈ، ایک ہی طریقہ، ایک ہی چیز جس کی ہم عادی ہیں نہ ہو تو ہم سب پریشان ہوں۔ یہ نئی چیزیں پسند تو آتی ہیں کبھی کبھی، بعض اوقات سرپرائز اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ وقتی بات ہوتی ہے، اور بہت تھوڑی چیزوں میں ایسا اچھا لگتا ہے۔ عموماً سرپرائز پسندیدہ نہیں ہوتے، ناگہانی کوئی چیز ہونا۔ بہرحال اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو ایک خاص نظام میں باندھا ہے، اور اس نظام میں سے جو چیزیں ہوں گی اس کے مطابق جب چلیں گی تو اس کا ایک طریقہ کار بھی ہمیں نظر آئے گا، ہم دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ چنانچہ یاد کرانے کا اور یاد کرنے کا اور قرآن کو محفوظ کرنے کا یہ ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرف بندوں پر ڈال دیا کہ وہ اس کو یاد کریں، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو قرآن یاد کرا کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ کتابی شکل میں اس کو لکھوانے کی ترغیب سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں انہیں دے، اور اس طرح ابو بکر صدیق انشراح ہو جانے کے بعد اس کام پر زید بن ثابت کو لگا کر چل پڑتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ بات کچھ آگے بڑھتی ہے اور پھر قرأت کا اختلاف، انداز اور لہجے کا اختلاف محسوس ہوا نئے لوگوں میں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے حذیفہ بن الیمان کے ذریعے، اور وہ اس کو ایک مصحف پہ، خاص رسم الخط پہ جمع کر دیتے ہیں، رسم الخط پہ۔ اس کے بعد پڑھنے میں، سمجھنے میں مسائل آتے ہیں تو تجوید کے قوانین اور قاعدوں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالتے ہیں، اور وہ اپنے زمانے میں اس طرف ابو الاسود الدولی اور دیگر لوگوں کو متنبع کر کے تجوید اور عربی گرامر اور اعراب وغیرہ کے قواعد پہ کوشش فرماتے ہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیدہ لوگوں کو اپنے خاص کام میں، جو سب سے اہم کام تھا دین کی حفاظت کے لیے کہ وہ قرآن مجید کی حفاظت ہوتی،
جو اصل ہے پورے دین کا، اور اس کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنتیں، اس سب کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے لی، اور جس میں ان 4 خلفائے راشدین سے جو کام اللہ نے لیا، اس میں ضمناً ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ اسی ترتیب سے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی خلافت راشدہ کی اس ترتیب کی منزل من اللہ ہونے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونے کی ایک دلیل بن سکتی ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اس وقت اسی امام وقت، خلیفہ وقت کو یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجھایا کسی کے بھی ذریعے، اور اس سے کام لیا، چنانچہ قرآن کی حفاظت ہو پائی الحمدللہ۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی، اصل بات تو جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ فرمانے کے لیے انسانوں کو ایسے حافظے بھی عطا فرمائے، ایسی سوچ بھی عطا فرمائی، ایسی فکر نصیب فرمائی، اور سب نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے الفاظ، معانی، ہر چیز پر پوری محنت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 1.5 بلین کے قریب مسلمان ہیں جو اس سے استفادہ کرتے ہیں، ان میں سے بعض زیادہ بعض کم، اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اس میں یاد رکھنے کی حد تک جو ذمہ داری ہے وہ حفاظ کی ہے، حافظ قرآن، اس کا کام یہ ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ کو یاد کرے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو اس کے معانی کو محفوظ کرتے ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ اس میں پھر قرآن کی تفسیر کرنے والے الگ ہیں، عربی گرامر کے حساب سے مجود، تجوید کے قراء حضرات الگ ہیں، اس کو احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کرنے والے محدثین الگ ہیں، پھر ان دونوں سے مزید فقہی مسائل نکالنے والے فقہا الگ ہیں۔ اس کے عمل پہ لانے کے لیے، اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنے کے لیے جو ضروریات ہیں، اور اس میں جو رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں روحانی طور پر، نفسانی طور پر، اس کے لیے صلحاء، صوفیہ، علماء کرام کی یہ جماعت بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبلغین کا بھی ایک سلسلہ شروع کرا دیا۔ اس کام کو، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ نے بہت سے ایسے لوگوں کو جذبے عطا فرمائے کہ انہوں نے کارنامے کیے اور اس کو نافذ کیا اور اس کی جد و جہد میں لگے، اور جب اس کے خلاف حق و باطل کو نبرد آزما ہونا پڑا، اور اس میں یہ مشقت پیدا ہوئی کہ اب چاروں ناچار ایک دفاعی صورت پیدا کی جائے یا اقدامی جو بھی ہو، اس کے لیے پھر اپنے آپ کو سر بکف میدان میں بھی لانا پڑا، تو ایک جماعت اس کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ گویا یہ سارا کا سارا نظام جو اللہ نے ترتیب دیا، یہ اپنے اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اور اس کے ذیل میں جتنی بھی چیزوں کی ضرورت تھی ان سب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اس طرح یہ پورا قرآن نہ صرف ایک اس کے الفاظ، اس کے معانی بھی، اس کی شرح بھی سب محفوظ ہوگی۔ اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں حفظ کا جو معاملہ ہے، جن لوگوں کو یہ سعادت مل جاتی ہے، وہ امت میں اس وقت اگر آپ مان لیجئے کہ 15 ملین ہوں پوری دنیا میں، اگر 15 ملین حفاظ کرام موجود ہوں، جس کا میرا خیال ہے کہ مبنی پر مبالغہ ہونا شاید سب کے لیے قابل قبول ہوتا، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اتنے ہوں اس وقت، موجودہ وقت میں، پرانے زمانے کے لوگوں کی بات نہیں۔ بہرحال اگر اتنے ہوں تب بھی یہ 1% بنیں گے پوری امت مسلمہ کا۔ 1.5 بلین مسلمانوں میں سے اگر 15 ملین لوگوں نے قرآن، یعنی 15 ملین بہت زیادہ ہوتے ہیں، 150 لاکھ تقریباً، ہو سکتا ہے حساب میں کوئی غلطی ہو، تاہم بہرحال ایک بڑی تعداد میں مسلمان چاہیے کہ جو اس قرآن کو
یاد کر رہے ہوں، یاد کر کے رکھا ہو انہوں نے، تب جا کے یہ 1% بنیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہت کم ہیں لوگ۔ تاہم اتنے بھی ہوں تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 1% بھی نہیں ہے۔ تو جو لوگ حفظ کرتے ہیں، قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے سینوں میں، وہ کتنے زیادہ مبارک اور کتنے زیادہ اہم لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے۔ اللہ اپنے کام ابابیلوں سے لیتے، پرندوں سے لیتے، مچھروں مکھیوں سے لے لیں، اللہ جس سے چاہے لے، فرشتوں سے لیتے ہیں، پہاڑوں زمینوں آسمانوں سے لیتے۔ اللہ نے یہ کام اس مختصر سے ایک طبقے کے لیے، جس کی عمر شروع ہو جاتی ہے 5، 6، 7 سال، اور بعض اوقات بڑی عمروں میں بھی اللہ یہ کام لے لیتے ہیں، تو جن لوگوں کو اللہ اس کام کے لیے چن لیں وہ کتنے محبوب، اللہ کے کتنے مقبول ہوں گے۔ یہ بات میرا خیال ہے کہ سب پر واضح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ڈالیں، خود حافظ بننے کی کوشش کریں، مرد بھی اور عورت بھی جتنا ہو سکے۔ پورا نہ حفظ کر سکے تو کچھ حصہ ضرور حفظ کریں۔ اب بچپن میں کچھ صورتیں یاد کر لی، اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے دل میں خیال یہ ڈالا کہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن شاید ایک روٹین میں بند نہ جانے کی وجہ سے ان کا معاملہ نہیں چل پاتا، اور بس سوچتے رہ جاتے ہیں، کچھ صورتیں یاد کر لیتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہو پاتا۔ تو دل میں خیال آیا کہ ہم اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کوشش کریں، کچھ حصہ ہمارا اس میں پڑ جائے۔ تو گزشتہ کل ہم نے الحمدللہ حفظ القرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم اب تک تو سلسلہ یہی کل سے شروع ہوا، اور پہلے سے اعلان اسی کا رہا کہ والد اور ان کے صاحبزادگان تشریف لائیں مسجد میں اور ساتھ ساتھ پڑھیں، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ کوشش ہوگی کہ کبھی 1.5 گھنٹہ کبھی 1 گھنٹہ، ڈیپینڈ کرتا ہے، روزانہ اس کو پڑھا جائے شام میں برطانیہ کے وقت کے مطابق 7 بجے اور 8:30 تک۔ اور بیچ میں نماز ہمارے یہاں چونکہ آ جائے گی، آج کل مغرب ہے، پھر عشاء آ جائے کرے گی جیسے وقت پیچھے ہوگا، تو یہ ایک سلسلہ اس کا انشاءاللہ تعالی شروع کیا ہے۔ تو دل میں خیال ہوا کہ پھر وہ لوگ کہ جو آن لائن ادھر ادھر پڑھتے ہیں اور ان کے پاس کچھ وقت بھی ہوتا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بھی اسی طرح سے، اور وہ لوگ بھی جو دور رہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس کو اگر جاری کیا جائے اور انہیں بھی یہ موقع ہو تو وہ بھی کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے جو دوسرا دن ہے صرف، اور ہم نے بھی صرف عما یتساءلون کی 3 آیتیں یاد کی ہیں، پہلی 3 آیتیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ کل اتنا سبق کل ہوا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے بہت ساری ابتدائی باتیں ہوئی تھیں، اس میں مخارج کی اصلاح، تجوید کی اصلاح بھی کریں گے، اور آہستہ آہستہ صورتیں بھی کچھ کچھ یاد کرتے جائیں گے۔ اس کو پہلے ایسا کر لیں گے کہ اماں کا پارہ مکمل ہو جائے، تو جنہوں نے کچھ بھی یاد نہیں کیا وہ ان کے لیے کچھ حصہ ہو جائے گا، پھر جنہیں لگے کہ ان کے لیے مشکل ہے وہ اور بھی کچھ دیکھیں، ہمت کریں، اور لوگ کر لیتے ہیں۔ ارادہ ضرور کر لینا چاہیے، کرانے والے اللہ ہیں، نہ میری صلاحیت ہے نہ آپ کی صلاحیت ہے، بلکہ کسی انسان کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر کرم فرماتے ہیں، تو اس کو ایک اپنا مشن بنا لیجئے، زندگی کا ایک حصہ اس کے لیے مختص کر دیجئے۔ اب تک نہ کر پائے تو اگر آپ 80 سال کے ہیں تو اب شروع کر دیجئے، قبر میں باقی مکمل ہو جائے گا، اللہ فرما دیں گے تکمیل اس کی۔ نہیں بھی ہوگا تو ایک آیت یاد کی نہ کیا تو ایک ارادے ہی کا کچھ فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آج شام سے یہ آن لائن بھی انشاءاللہ تعالی سبق جاری ہوگا، تو آپ میں سے جو لوگ چاہیں وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، اور بڑے بوڑھے بچے جو کر رہے ہیں، جن کے پاس ٹائم ہے، جن کا ارادہ ہے، وہ کچھ دیر کے لیے آئیں، کچھ دیر کے بعد چلے جائیں، ان سے کوئی اس میں زیادہ پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی، لیکن جو اس میں باقاعدہ ریگولر آئیں گے ظاہر بات ہے وہ اپنا فائدہ اٹھائیں گے، اور سن کے اور ساتھ ساتھ دہرا کے اور اس ٹائم کو فکس کر لیں گے، تو یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ان کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہرحال جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ ضرور شریک ہو۔ سبق کو ہم جو ہے وہ کلپ کی شکل میں 2-2 3-3 منٹ کا جتنا بھی سبق ہوگا اس کو ریکارڈ کر کے بھی ادھر بھیج دیں گے، کبھی یہ سبق تھا، اور اس کو آپ لوگ سن لیا کیجئے، کوشش کر لیا کیجئے۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے، اور ہماری اس بہت ہی ہلکی سی کوشش کو اپنے شائع نشان نوازے فضل سے، عنایت سے، کرم سے، رحمتوں سے، اجر و ثواب سے، اور ساتھ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس میں اخلاص ہو، اب تک نہیں تھا تو پیدا فرما دے، اور اگر خدا نخواستہ کسی شقاوت اور خرابی کی وجہ سے، نفس کی بیماریوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس میں خیر کا کوئی امکان یا نہ ہو کہ یہ اس میں آ سکتا ہے، تو
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.